الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہیں۔ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر ہادی و رہبر نبی القبلتین رحمت للعالمین میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے
ہم انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا احسان، اللہ رب العالمین نے تقریباً 80,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 80,000 قسم کی مخلوقات میں سے جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے افضل اور اشرف المخلوقات کا لقب پانے والی جو مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں الحمدللہ انسان بنایا۔ اس سے بڑا احسان کہ اس دنیا میں تقریباً 4,200 کے قریب مذاہب موجود ہیں۔ ان مذاہب میں سے جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ پسند دین ہے، وہ دین ہمیں عطا کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین کے تمام احسانوں سے بڑا احسان کہ اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء میں سے جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے افضل اور تمام انبیاء کے امام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بھائیو دوستو، انسان اپنے دنیاوی معاملات کرے، کاروبار کرے، کوئی گھریلو معاملات میں انسان مصروف ہو، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو، مسلمان کا یہ فرض ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دوں۔ آج کل یہ موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ اس موبائل کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں نہیں قاری صاحب؟ موبائل کو بنانے کا مقصد تھا کہ اس سے کالیں سنیں، کسی دوسرے کی بات ہم سنیں، کال آئے اس کو ریسیو کریں، موصول کریں اور اس کی بات ہم سنیں۔ اب جیسے جیسے وقت ترقی کرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، ترقیاں ہوتی رہیں، موبائل فون میں بھی مختلف قسم کی سہولتیں اور آسانیاں بھی آئیں اور تنگیاں بھی آئیں۔ بہرحال موبائل فون کو جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، آپ کوئی فیس بک، واٹس ایپ یا کچھ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی، جیسے یہ دوست احباب مووی بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن موبائل کا اصل کام یہ نہیں، ویڈیو بنانا موبائل کا کام نہیں تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا اس سے ویڈیو بنائی جائے، لیکن جس وقت موبائل پر کال آتی ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ موبائل اپنے سارے فنکشن بند کر کے سب سے پہلے آپ کے سامنے کال رکھتا ہے۔ جو اس کا اصل مقصد تھا، اس نے اپنا مقصد آگے رکھ دیا کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہو وہ بعد میں، پہلے مجھے اپنا مقصد پورا کرنے دو۔
موبائل فون ایک بے جان چیز ہو کر اپنا مقصد نہیں بھولتا، لیکن انسان یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، نیکی کے کام کرنا، ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، لیکن یہ موبائل اپنا کام نہیں بھولتا۔ بہرحال یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ اپنا مقصد بھول جائے تو وہ چیز اپنا آپ کھو دیتی ہے۔ تو حضرات، انسان عبادات کرتے ہوئے مسلمان ہو، عبادات کرتا ہو، سارے نیک اعمال بھی کرتا ہو، لیکن تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ میں اپنے بندوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے آزماتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد لے کر، کبھی مال دے کر، کبھی مال لے کر واپس لے کر، کبھی بیماری بیچ کر، کبھی مصیبتیں بیچ کر۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبریاں دے دیں، جنت کی خوشخبریاں دے دیں، رحمتوں کی خوشخبریاں دے دیں، برکتوں کی خوشخبریاں دے دیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کام کرتے ہوئے انسان غلطیاں کرتا ہے۔ غلطی ہو جانا یہ بھی ایک انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، اپنی غلطی سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب حضرات، آج کی بات انتہائی اختصار کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کیسے کرتے ہیں یا کس وقت کرتے ہیں۔ ایسے کون سے اوقات ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ حضرات، اس میں سے سب سے پہلا وقت رات کا آخری پہر، سحری کا جو وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے خود اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کا، اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی کاروبار میں برکت مانگنے والا، تو اللہ رب العالمین خود اعلان کر کے کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں اس کو عطا کروں گا۔ حضرات، یہ ایک اہم موقع، اگر انسان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہیں ملتا، انسان سو کے وقت گزار دیتا ہے، تو حضرات دوسرا موقع اذان کا وقت۔ کوئی بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے، انسان چاہے جو بھی مانگے گا اللہ رب العالمین اس کی مانگ کو، اس کی ضرورت کو ضرور پورا کریں گے۔ لیکن حضرات، ایک اہم چیز یہاں پہ یہ نوٹ رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان اپنا مقصد نہ بھولے تو،
انسان اپنے آنے کا مقصد بھی ساتھ ساتھ پورا کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات کرے، موحد ہو، پھر ان موقعوں سے انسان فائدہ اٹھا سکے گا۔ حضرات، اذان کے وقت انسان کو ٹائم نہیں ملا، انسان مصروف تھا، تو اس کے بعد تیسرا موقع اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اذان کے بعد کا جو وقت ہے، فرض نماز کے درمیان، فرض نماز اور اذان کے درمیان کا جو وقت ہے، اللہ رب العالمین اس وقت بھی کی ہوئی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب حضرات، اگر کوئی شخص اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس کے بعد چوتھا موقع فرض نماز کے بعد کا وقت، انسان جب فرض نماز پڑھ لیتا ہے تو انسان اس کے بعد اللہ کے حضور خلوص نیت سے، حسن ظن سے، پکے ارادے سے جو بھی چیز مانگے گا، جو بھی دعا مانگے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ اب حضرات، اگر ان تمام موقعوں سے انسان کو فائدہ اٹھانے کا وقت نہ ملے تو ایک آسان ترین حل جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان رات کو سونے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، انسان رات کو سونے سے پہلے صرف وضو کر لے، رات کو وضو کر لیں، وضو کر کے آپ سو جائیں۔ رات کے کسی بھی پہر آپ کی آنکھ کھلے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اٹھ کے وضو بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی جگہ پہ لیٹے ہوئے آپ کی جب آنکھ کھل جائے اس وقت آپ جو چیز مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اب حضرات، اگر ان تمام موقعوں سے ہم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، ہمیں ہفتے بعد ایک موقع ملتا ہے۔ جمعے والے دن کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس گھڑی میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب اس میں دو روایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی جب خطیب امام منبر پر بیٹھ جائے، منبر پر بیٹھنے سے لے کر جمعے کی نماز کے آخر تک یہ جو وقت ہے، اس وقت میں وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، آخری وقت، دوسری روایت میں یہ ہے کہ عصر کا جو آخری وقت جمعے والے دن، وہ وقت بھی قبولیت کا ایک بہترین موقع ہے۔ حضرات، اگر اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے تو ہفتے بعد ایک اور اہم ترین موقع، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیف میں اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسجد میں موجود تھے، سوموار کا دن تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار والے دن بھی دعا کی، منگل والے دن بھی دعا کی۔ اب حضرات، بدھ والے دن ظہر کے بعد کا جو وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب حضرات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی، کوئی ضرورت ہوتی، کوئی مال اولاد یا کسی بھی قسم کی ضرورت پڑتی، میں بدھ والے دن کا انتظار کرتا۔ بدھ والے دن ظہر کے بعد جو گھڑی ہے، ظہر کے بعد کا جو وقت ہے، ظہر اور عصر کے درمیان کا، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس وقت وہ چیز اللہ سے مانگتا، دعا کرتا، اللہ رب العالمین میری وہ دعا کو قبول کر لیتے، میری وہ ضرورت کو پورا کر دیتے۔ اب حضرات، اگر ہم سے ہفتے بعد بھی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو مہینے بعد ہمیں ایک موقع ملتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ قمری مہینے کے جو 3 دن ایام بیض ہیں، 13، 14 اور 15، قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں، اور آپ کو علم ہوگا کہ روزے دار کے لیے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، بلکہ روزے کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت نہیں کی، اس کا نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بہرحال آپ جب 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین حالت روزہ میں مانگی ہوئی دعا کو ضرور قبول کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ضرور ہوں گی۔ حضرات، اب اگر مہینے بعد بھی ہم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو 1 سال کے بعد ایک موقع آتا ہے، ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے بارے میں فرمایا کہ عام دنوں کی نسبت اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے تمام اعمال دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ اب ان 10 دنوں میں جو بھی آپ اعمال کریں گے، آپ کے اعمال اللہ کو محبوب ہوں گے، آپ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اپنا مقصد آنے کا پورا کر رہے ہوں گے، تو جب اللہ سے آپ دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ حضرات، سالانہ موقع کے بعد آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 2 موقع ایسے، بلکہ 3 موقع کہ جو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ان میں سے پہلا موقع جہاد اور جنگ کا موقع۔ جس وقت جہاد و قتال ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے، انسان اس وقت بھی جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ دوسرا موقع جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے وہ ہے بارش کا وقت۔ جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت بھرپور جوش میں ہوتی ہے، تو دوران بارش آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین اس دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ حضرات، تیسرا موقع آب زمزم پیتے وقت، زمزم کا پانی آپ کے ہاتھ میں ہو، اللہ کرے ہمیں اللہ وہاں پہ لے جائے سب کو، ایسے ہی وہاں پہ مجمع لگا ہو، آمین کہہ دو۔ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندیر ہے، کسی کی آمین قبول ہو گئی ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اسی سال لے جائے، اپنے در پہ بٹھا کے زمزم کا پانی پینا نصیب کرے، آمین۔ حضرات، زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، کوئی بھی مسلمان زمزم پیتے ہوئے جب بھی کوئی نیت کرے گا، کوئی بھی نیت کرے گا، ایک مثال کہ انسان کو کوئی بیماری ہے، چاہے چھوٹی بیماری ہے چاہے بڑی بیماری ہے، بیماری بڑی چھوٹی کی شرط نہیں، صرف بیماری اگر انسان کو کوئی بھی ہے، انسان اس نیت سے پانی پیے کہ اے اللہ، میں یہ پانی اپنی بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پی رہا ہوں، ارادہ پکا ہو، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، اس کی بیماری کو اس سے دور کر دیں گے۔ حضرات، یہ اوقات، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بات پھر وہی کہ اگر انسان اپنے آنے کا مقصد پورا کر رہا ہے تو یہ موقع آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اگر آپ موحد ہیں، آنے کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اپنے فرائض مکمل کر رہے ہیں، تو آپ ان موقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ دعائیں بھی کرتے جائیں، ساتھ شرک بھی کرتے جائیں، بدعات بھی کرتے جائیں، تو حضرات ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا کوئی بھی ہمیں مول نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنے آنے کے مقصد کو سمجھیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، جس وقت اللہ کے در سے بلاوا آ جائے، جیسے اب موبائل فون اپنی تمام چیزیں چھوڑ کے صرف وہ کال کو آگے کر دیتا ہے،
اسی طرح حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ چاہے جو بھی کر رہے ہوں سب کو ختم کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کال آئی ہے، جو اذان ہوئی ہے، جو نماز کا وقت ہوا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی طرف آئیں، نماز پڑھیں اور دوسرے بھی دیگر امور کا خیال رکھیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، بغض ختم کریں، حسد ختم کریں، کینہ ختم کریں، اور سب سے بری چیز منافقت ختم کریں۔ منافقت نے سب کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ چہرے پہ ہم کسی کے سامنے مل کے میں تمہارا بھائی ہوں، پیار محبت ہر لحاظ سے، چہرہ اس طرف ہوا نہیں، پیچھے سے اس کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا شروع۔ حضرات منافقت ختم کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ جیسے حضرت محمدی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے کہنے پر ایک منافق کو اپنا کرتا دے دیا تھا۔ حضرات وہ منافق تھا، مشرک بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بخشش کی خاطر اپنا کرتا تو دے دیا، لیکن اس کی منافقت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا کہ اے اللہ کے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ 70 مرتبہ استغفار کر لیں، میں نے اس کی بخشش نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ منافق تھا۔ حضرات منافق مشرک سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اللہ سے دعا بھی ہے کہ پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد اور سب سے گندی چیز منافقت کو اللہ دور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔